بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے سوال اور جواب۔ ہمارا مدنی قاعدے کا آخر ہے اور مکمل مدنی قاعدہ ہم پڑھا چکے ہیں، اور یہ پلے لسٹ میں اس کے سارے لیسن 1 بائی 1 موجود ہیں۔ جن بھائیوں نے شروع سے نہیں دیکھا ہے، شروع سے تمام لیسن کو پڑھیں، تاکہ مدنی قاعدہ اگر آپ مکمل سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اور قرآن پھر آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اور بہتر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اب آج ہم بات کریں گے سوال اور جواب لیں گے، دو دورانہ 3 اور 4 سوال آپ سنیں اور انشاءاللہ انہیں بھی یاد رکھیں۔ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، حروف مفردات کتنے ہیں؟ حروف مفردات جو ہم نے پہلے لیسن میں بڑھایا تھا آپ کو، حروف مفردات 29 ہیں۔ جواب کیا ہے؟ حروف مفردات 29 ہیں، یعنی اکیلے 1 بائی 1 سنگل حرفوں کو جو بیان کیا گیا انہیں حروف مفردات کہتے ہیں۔ یہ 29 ہے، الف سے یا تک۔ کتنے ہیں حروف مفردات؟ 29 ہیں۔ سوال نمبر 2، حروف مستعلیہ۔ تو ہمارا سوال نمبر 1 کا جواب ہو گیا، اور سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ تو یہ حروف مستعلیہ کا جواب ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 7۔ تو یہ جو دیکھ رہے ہیں حروف مستعلیہ، یہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ تو حروف مستعلیہ 7 ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا مجموعہ یہ ہے خص، دغ، تن، قز۔ ان کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے، خص، دغ، تن، قز۔ ان کا مجموعہ بنا لیا گیا، خص، دغ، تن، قز۔ یہ 7 حروف ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حالت میں وصل ہو، وقف ہو، یہ پر ہی پڑھے جاتے ہیں، یعنی ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ان کی وائس، ان کی آواز کو موٹا نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے حروف مستعلیہ 7 ہیں اور انہیں موٹا پڑھا جاتا ہے۔ تو پر حرف کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ یہ بھی آپ کا سوال بن سکتا ہے اور جواب بن سکتا ہے۔ حروف مستعلیہ کتنے حروف ہیں؟ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ جو ہے یہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں انشاءاللہ۔ چلے تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ کو ہم نے پڑھ لیا۔ حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اب آپ دیکھیں، تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں سوال حرکات، سوال نمبر 3 ہے۔ 2 سوال ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 3، حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کیا ہے؟ تو حرکات یہ حرکت کی جمع ہے، حرکت کی جمع ہے۔ تو حرکت کی جمع حرکات ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ زبر، یعنی یہ رہا، زیر، یہ دیکھیں نیچے والا، اور پیش یہ اس طرح کا، زبر، زیر، پیش، تینوں کو ملا کر ہم ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر خالی زبر کی بات کریں تو حرکت کہا جائے گا، زیر کی بات کریں گے تو حرکت کہا جائے گا، اور تینوں کا ذکر کیا جائے تو انہیں حرکات کہتے ہیں، جمع استعمال ہوگی۔ تو زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آسان ہو گیا۔ چلے اب آگے دیکھتے ہیں۔ سوال، حرکت کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکت کو کس طرح پڑھیں گے؟ حرکات کو کس طرح پڑھیں گے، یعنی زبر، زیر، پیش کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو جواب یہ رہے گا، حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے۔ حرکات کو کس طرح، یعنی زبر، زیر، پیش کو کس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی ان حرکات کو بغیر کھینچے، جب ان کو ادا کریں گے، زبر کو، زیر کو، پیش کو، تو ان کی آواز کھنچنی نہیں چاہیے، اور پڑھتے میں جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروف پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر 4 تھا آپ کا۔ چلیں سوال نمبر 5 لے لیتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تنوین کسے کہتے ہیں؟ اب تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو تنوین کہتے ہیں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔
ٹھیک ہے، تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جب بھی تنوین کا ذکر ہوگا تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تو ان ذہن میں یہی لانا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو تنوین نون ساکن ہوتا ہے، تنوین کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن۔ جب بھی آپ تنوین کو پڑھیں گے اور نون ساکن کو پڑھیں گے دونوں کی عدد سیم ہوتی ہے، تو تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے جو کہ ہمارے ظاہر میں دکھتا نہیں ہے پر تلفظ میں نظر آتا ہے، تلفظ میں اس کی ادائیگی میں پڑھنے میں اس کا ظاہر ہوتا ہے کہ ہاں نون یہاں پر ہے۔ جیسے پڑھیں حمزہ دو زبر ان، تو دو زبر لکھے ہوئے ہیں لیکن اب پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا آ رہا ہے؟ ان، تو ان جب ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر نون ساکن ہمیں معلوم ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں نون ساکن ہے، تو تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کا سوال نمبر 5 بھی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال اور لے لیتے ہیں، یہ دیکھیں حروف، اچھا اس کا بھی آگے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اس لیے تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے، ہاں وہی بات ہے کہ تنوین میں نون ساکن ہوتا ہے۔ سوال حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب حروف مدہ 3 ہیں۔ جی سوال کیا ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تو حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا، الف واو یا، یہ حروف مدہ ہیں۔ تو الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر ہوگا اور واو سے پہلے پیش ہوگا، یا سے پہلے زیر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا اپنے ما قبل، یا مدہ اپنے ما قبل کسرہ چاہتی ہے، واو مدہ اپنے ما قبل ضمہ یعنی پیش چاہتا ہے، اور الف مدہ اپنے ما قبل زبر چاہتا ہے۔ تو الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہوگا، تو یہ پہچان ہے۔ یہ حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تو جواب یہ رہا حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ انشاءاللہ ہم 7 نمبر تک آپ کو پڑھا چکے ہیں، سوال اور جواب کل یہاں سے آگے سے آپ کو بتائیں گے، انہوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ جو شروع کی ویڈیوز انہوں نے نہیں دیکھی ہیں وہ دیکھ لیں۔ مکمل مدنی قاعدہ ہمارا پلے لسٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں آپ۔